اس عنوان کے تحت کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی؟ تو یہ آیا واقعی کوئی بدعت ایجاد ہوئی تھی یا مرزا صاحب نے صحابہ تابعین و تبع تابعین پر یہ الزام تراشی کی؟ اب تک کی جو ریکارڈنگز پچھلی جو گزری بھائیوں نے وہ سنی ہوں گی، اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ مرزا جی نے اس کے لیے ضعیف روایات کی بھرمار کر دی اور بھول گئے کہ مرزا جی نے ہر صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. لیکن مرزا جی نے اس کو نبھایا نہیں. اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے مرزا جی نے ضعیف الاسناد روایات اور بے سند روایات جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مرزا جی نے اس سے بھی جو نا کوئی پشیمانی محسوس نہیں کی اور نقل کر دیا اس کو. مرزا جی نمبر 45 کا عنوان قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ میں عمرے کا قصد فرمایا تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا. بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں آئندہ سال 3 دن اس مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے، اور معاہدے کی تحریر میں لکھا گیا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے پایا ہے. اس پر قریش مکہ بگڑ گئے اور کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہمیں یعنی بریکٹ میں یقینی علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے کیوں روکتے ہیں؟ لہٰذا یہاں محمد بن عبداللہ یعنی بریکٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دو. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں مرزا صاحب نے بریکٹ دیا جذبات محبت میں عرض کی نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں کے نام مبارک کے ساتھ لکھے رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تحریر خود پکڑی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے. پھر لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا ہے، مکہ مکرمہ میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں بند ہوگی، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ جانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے جائیں گے اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں روکیں گے اگر وہ اس میں مقیم ہونا چاہے. اس کے بعد مرزا جی نے یہ نشان بنائے ایروز کے، اور آگے مرزا جی لکھتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بریکٹ میں بطور دل جوئی کے ارشاد فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اب بظاہر مرزا جی نے آگے یہ بھی علامت دے دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت مکمل ہو گئی ہے. یہ علامت بھی دے دی ہے جہاں میں نے انگلی کا اشارہ دیا ہوا ہے کہ گویا روایت مکمل ہو گئی ہے. میں صرف ایک نکتہ بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں تو سمجھیے گا. مرزا جی کہتے ہیں تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. تو مرزا جی نے وہاں یہ تاثر دیا تھا کہ اہل سنت بریلوی دیوبندی یعنی کہ سارے علماء نا 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرنا 2 نمبری اور سب کرتے ہیں. مرزا جی تو نہیں کرتے. اسی طریقے سے مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 کے اندر پارٹ 2 کے اندر یہ بات کہی تو آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو پوری روایتیں بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب مرزا جی تو پوری روایت بیان کریں گے اور ڈھونگ نہیں بچائیں گے. اب مرزا جی نے اس کے لیے حدیث نمبر 4251 کا حوالہ دیا. اچھا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 462 اور 463 ہے، اور کتاب المغازی ہے. باب اس پر امام بخاری نے قائم کیا باب عمرۃ القضاء، عمرہ قضا کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 4251 جو مرزا جی نے بیان کری، یہاں تک کہ جہاں تک حدیث میں الفاظ ہیں کہ کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو اسے نہ روکیں گے. صحیح. اب دیکھیں آگے بھی روایت کے آگے کا حصہ بھی سنیں. پھر جب آئندہ سال آپ اس معاہدے کے مطابق مکہ میں داخل ہوئے اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی تو مکہ والے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ کے پیچھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چچا چچا کہتی ہوئی آ گئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو، میں اسے لے آیا ہوں. تو جو سنیں تو علی، زید اور جعفر کا آپس میں اختلاف ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا.
علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسے اپنے ساتھ لاؤں، میرے چچا کی لڑکی ہے۔ جعفر رضی اللہ نے کہا یہ میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے حق میں فیصلہ فرمایا، یعنی جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے حق میں فیصلہ فرمایا، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے، یعنی وہ جو مرزا جی نے آگے پر جملہ نقل کر دیا، پوری روایت بیچ میں تو چھوڑ دی اور یہ جملہ نقل کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو آپ اس میں ایسی کیا بات تھی؟ نہیں، روایت ابھی باقی ہے، روایت یہاں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صورت و شکل اور عادات و اخلاق میں مجھ سے مشابہ ہو، یہاں جعفر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی۔ اور اس سے آگے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، مرزا جی کے حساب سے اس کا جو ترجمہ بنے گا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی، تو ہمارا دین میں بھائی، و مولانا اور مولا ہے۔ تو چونکہ مرزا جی پیچھے یہ روایتیں درج کر کے آ چکے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ زید بھی مولا ہے۔ اب مرزا جی نے رافضیوں کی ڈگر پہ چلتے ہوئے کبھی بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا زید نہیں کہا ہوگا، مولا علی کا گردان تو وہ گاتے رہتے ہیں، لیکن مولا زید کبھی بھی نہیں کہا، اس حدیث میں تھا، لیکن مرزا جی نے اس کو دبا لیا کہ کہیں سامنے والا پڑھے اس کو گمان گزرے کہ یہ تو فضیلت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، تو یہ ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ مرزا جی نے پورے علماء اہل سنت کے لیے یہ بات کر دی کہ جی یہ احادیث چھپاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر وہ احادیث چھپاتے ہیں تو یہاں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آدھی روایت پیش کر کے جو 2 نمبری آپ نے کی، جس کا آپ دوسروں کو تانا دیتے تھے، وہ کام تو آپ نے خود بھی کیا۔ پھر اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر ایک مسلمان کے ولی بریکٹ میں دلی دوست ہوں گے۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی درسی نسخہ ہے، اس کے حصہ 2 کے صفحہ نمبر 212 پہ باب المناقب کے اندر، باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ سب سے پہلی حدیث ہے تو مرزا جی نے جو یہاں نقل کی ہے۔ میں اس کو پڑھنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، جب ہم نے صحیح بخاری کی وہ حدیث درج کر دی تھی، سنیں، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، جب اتنی یعنی کہ صحیح حدیث سے یہ اتنی اچھی بات جب ثابت ہو گئی تھی تو اس کے بعد مرزا جی کو کوئی ضعیف روایت نقل کرنے کی ضرورت تھی؟ میں آپ کو بتاؤں، اصل مسئلہ یہ بھی روایت مرزا جی نے پوری نقل نہیں کی۔ اگر یہ روایت پوری نقل کریں تو باقاعدہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یعنی لشکر کی کمانڈنگ میں ان کو بھیجا۔ اب لشکر کی کمانڈنگ کے اندر یعنی کہ جانے کے بعد وہاں پر کچھ معاملہ ایسا پیش آیا کہ جو لوگ تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہوئے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ اور علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور وہ آپ کے چہرے سے نظر آتا تھا، اور آپ نے فرمایا ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، تم مجھ سے علی کے معاملے میں کیا چاہتے ہو، تم مجھ سے علی کے معاملے میں کیا چاہتے ہو، تم مجھ سے علی کے معاملے میں کیا چاہتے ہو۔ پھر یہ الفاظ ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی، کہ وہ میرے بعد تمام مومنین کا ولی ہے۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ مرزا جی تو ڈکٹیشن پر چلتے ہیں، مرزا جی کو جو رافضیوں نے پٹی پڑھائی انہوں نے پڑھ کے سنا دی، مرزا جی کو سننے والے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ اس حدیث کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ صحابہ کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجے کا میں اختلاف ہوا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے جس کی تحقیق انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین پر سورہ احزاب کے اندر فرمایا نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتا ہے، نبی مومنین کا ولی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ جو ولایت ہے یہ بامعنی خلافت ہے، اگر وہی ہمارے والوں کو ہم سمجھانے کے لیے بات بولیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ بامعنی خلافت ہے تو پھر تو اس کے معنی یہ ہوا ہے کہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے، عمر عثمان نہیں، کہ وہ ولی کل مومن من بعدی، میرے بعد تمام مومنین کا ولی پھر علی ہے۔ یہی وجہ کہ مرزا جی کو بھی بریکٹ دینا پڑا، دلی دوست معنی کرنے پڑے، تو مرزا جی بھی جانتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث جعفر بن سلیمان، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو جعفر بن سلیمان کی سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ جعفر بن سلیمان الزبئی، اس کے بارے میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک گزارش رکھ دوں۔ یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 136، 137 اور 138 پر جعفر بن سلیمان الزبئی کے معاملات جو ہے وہ حالات کو چل رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کانا یحییٰ بن سعید لا یکتب حدیثہ ویستضعفہ، کہ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ اس کی حدیث نہیں لکھتے تھے اور اس کی تضعیف کرتے تھے۔ امام ابن سعد کہتے ہیں سکہ فی ضعف وکانا یتشیع، کہ سکہ ہیں ان میں کمزوری تھی، یعنی کہ حدیث کے وجہ سے کچھ کمزوری تھی، اور ان میں شیعت تھی، ان میں کیا تھی؟ احمد بن مقدام کہتے ہیں کہ ہم یزید بن زرعی کی مجلس میں تھے کہ وہاں جعفر بن سلیمان یعنی کہ وہاں ایسا آنے والا ایک آیا جو جعفر بن سلیمان اور عبد الوارث کی طرف سے تھا، تو آپ نے فرمایا یعنی آپ نے فرمایا کہ جو جعفر بن سلیمان یا عبد الوارث کی طرف سے آیا فلا یقربونی، وہ میرے قریب نہ آئے، کیوں؟ وکان عبد الوارث ینسب الی الاعتزال، کہ عبد الوارث جو ہے وہ معتزلہ میں سے تھے، وہ جعفر ینسب الی الرفض، اور جعفر بن سلیمان جو ہے وہ رافضیوں میں سے تھے۔ اچھا، یعنی سہل بن ابی خطوفیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان سے ہم نے پوچھا کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتا ہے؟ فقالا، اس نے کہا جہاں تک برا بھلا کہنے کی بات ہے تو میں برا بھلا نہیں کہتا، اور لیکن میں جس سے چاہتا ہوں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ خلفائے راشدین سے صحابہ سے بغض رکھتا تھا۔ امام ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، تو اس میں بھی الفاظ ہیں کہ وہ جریر بن یزید بن ہارون جو نا وہ اپنے والد یزید بن ہارون سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تو ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتا ہے، تو کہا کہ جہاں تک برا بھلا کہنے کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہتا، لیکن میں جس سے چاہتا ہوں نفرت کرتا ہوں، یعنی ان میں سے جس سے چاہتا ہوں نفرت کرتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ الرَّافِضُ مِثْلُ الْحِمَارِ، تو پس جو رافضی ہے وہ گدھے کی مثال ہوتا ہے، بس جو رافضی ہے وہ گدھے کی مثال ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا، اور آگے وہ کہتے ہیں یخالف فی بعض حدیث، بعض حدیثوں میں اس کی مخالفت، اس کی بیان کرتا بعض حدیثوں میں اس کی مخالفت کی گئی۔ محمد بن احمد مقدمی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام عبدالرزاق کو پایا جو کہتے ہیں کہ جعفر میں اور کوئی فساد نہیں تھا سوائے تشیع کے، یعنی شیعت کے۔ اور آگے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک اعتراض کا جو جعفر بن سلیمان الزبیعی پہ ایک اعتراض ہوا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جعفر سے مناقب شیخین کی روایتیں بھی ثابت ہیں، وہ فی نفس ہی صدوق راوی ہے، سوائے اس کے بعض ایسی روایتیں یعنی ان کی آگے وہ گنوائی بھی ہیں کہ جو منکر ہیں، جن میں وہ منفرد ہیں، اور اس سے دلیل پکڑنے میں محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 138 پر امام ذہبی نے اس کی منکر روایتوں میں یہی ترمذی والی روایت جو ہے جو مرزا جی نے بھی نقل کی ہے، اس کو نقل کیا، اور آگے کہتے ہیں کہ امام ابن عدی کے حوالے سے کہ اس کو امام نسائی نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ اچھا، جبکہ بات صرف امام ابن عدی نے یہ نہیں کہی، یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، یہ امام ابن عدی کی، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 381 کے اوپر انہوں نے جعفر بن سلیمان کے حالات لکھتے ہوئے اس کی منکرات میں یہی روایت سنن ترمذی علی درج کی، اور آگے کہتے ہیں کہ اور اس کو امام نسائی اپنی صحیح میں لے کر آئے، ولم یدخلہ البخاری، امام بخاری نہیں لے کر آئے، یعنی جس سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے جعفر بن سلیمان الزبیعی کی روایات لیں، لیکن اگر یہ روایت منکر نہیں ہوتی تو امام بخاری اس کو درج کرتے، لہذا یہ روایت منکر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے، پس بریکٹ میں دعا قبول ہوئی، اور اس وقت ہی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ تناول فرمایا۔ اچھا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے، اس کے حصہ 2 کے ابواب المناقب میں باب مناقب علی بن ابی طالب میں صفحہ 213 پہ اس سند کے ساتھ یہ روایت ہے، حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عیسیٰ بن عمر عن سدی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کی پوری سند ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 395 اور 396 کے اوپر اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ السدی، امام ابن معین نے کہا فی حدیث ضعف، اس کی حدیث میں کمزوری ہوتی ہے، امام ابو حاتم نے کہا لا یحتج بہ، اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی، امام عبد الرحمن بن مہدی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ورمی السدی بالتشیع، سدی پر شیعت کا الزام ہے، اور جوزجانی نے باواسطہ لیس روایت بیان کی ہے، یعنی باواسطہ معتمر باواسطہ لیس روایت بیان کی ہے، کانا بالکوفۃ کذابان، کوفے میں 2 جھوٹے ہیں، فمات احدہما، ان میں سے ایک مر چکا ہے، وہ 2 جھوٹے کون تھے؟ السدی والکلبی، یعنی کہ یہ اسماعیل بن ابی کریمہ السدی اور محمد بن صاحب الکلبی۔ وقال حسین بن وافد المروزی، اور حسین بن وافد مروزی کہتے ہیں کہ میں نے سدی سے سنا کہ ابھی میں اس کے پاس سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ
اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. اس کے بعد میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا. یعنی کہ یہ شخص رافضی تھا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اس سے بیان کرنے والا یعنی دوسرا راوی عیسیٰ بن عمر اور عیسیٰ بن عمر سے بیان کرنے والا عبید اللہ بن موسیٰ ہے. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 413 کے اوپر وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں. وکانہ تشیع, اس میں شیعت تھی. ویرویہ احادیث فی التشیع منکرہ وضعف بذالک. شیعت کے حوالے سے یعنی شیعت کو تقویت دینے والی اس نے منکر روایتیں بیان کی ہیں اور وضعف بذالک عند کثیر من الناس, اور اسی وجہ سے کثیر علماء نے یعنی اس کی تضعیف جو ہے وہ کر رکھی ہے. امام ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا کہ اس میں تشیع تھا, یعنی یہ شیعت ہے. یعقوب بن سفیان نے بھی اس کو شیعہ قرار دیا اور کہتے ہیں وَإِن قَالَ قَائِلٌ رافضی لم انکر علیہ, کہ اگر کوئی اس کو رافضی قرار دے تو تب بھی ہم اس کا انکار نہیں کریں گے. اور وہ منکر الحدیث, اور وہ منکر حدیث سے بیان کرنے والا تھا. امام جوزجانی کہتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ یعنی کہ غالی اور بہت برے مذہب والا تھا اور عجیب قسم کی روایتیں جو ہے بیان کرتا تھا. امام ابو مسلم بغدادی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ جو متروکین میں سے تھا, اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کے تشیع کی وجہ سے اس کی روایتیں لینا ترک کر دی تھی. امام ابن کانے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعت تھی اس میں. امام ساجی کہتے ہیں صدوق تھا, کانا یفرط فی التشیع, کہ سچا تو تھا لیکن شیعت کے حوالے سے جو نا یہ افراط و تفرید کا شکار تھا. اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس نے منکر روایتیں بیان کر رکھی ہیں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ سدی وہ یعنی کہ رافضی اور عبید اللہ بن موسیٰ تو پکا رافضی اور اس حوالے سے اس نے منکر روایتیں بیان کی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ضعیف اور منکر روایت تھی اور محدثین نے اس حوالے سے کافی طویل کلام کیا ہے. میری حدیث طاہر کی اسنادی حیثیت کے حوالے سے ایک پوری ویڈیو ہے, وہ آپ بھائی دیکھیں. اس میں اس کی تمام اسانید کے اوپر جو ہے وہ بڑی زبردست جو ہے وہ بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. اچھا, پھر اس کے بعد عبید اللہ بن موسیٰ نے جو ہے عبید اللہ بن موسیٰ سے سفیان بن وکی بن الجراح نے روایت کیا. امام بخاری کہتے ہیں یتکلمون فی الاشیاء لیکن نو ہو, محدثین اس کے اوپر جرا کرتے تھے ان روایتوں کو لے کے جس میں اس نے تلقین قبول کی ہے. اور امام ابو زرع کہتے ہیں اس سے مشغول ہونا صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا کہ کیا یہ جھوٹ بولتا تھا, کہا کہ اس کا باپ جو ہے وہ نیک تھا. پھر آپ سے پوچھا گیا کیا سفیان جو ہے وہ جھوٹ کے ساتھ متہم ہے, تو کہا گیا ہاں. انہوں نے کہا ہاں یہ جھوٹ سے متہم ہے. امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتبار نہ تھا, اور ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہ تھا. امام ابن عدی کہتے ہیں اور اس کے سوائے نہیں کہ جو بھی بلا اس کی روایتوں میں آئی ہے وہ اس کے تلقین قبول کرنے کی وجہ سے آئی ہے. یہ وراق تھا اور تلقین جو ہے قبول کرنے کے نتیجے میں موقوف روایتوں کو مرفوع بنا دیا کرتا تھا, مرسل روایتوں کو موصول بنا دیا کرتا تھا, اور بعض دفعہ پوری سندیں جو ہے وہ اس سے تبدیل ہو جایا کرتی تھی. تو لہذا یہ روایت بھی سند ضعیف ہے. اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا. فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پوچھا گیا مردوں میں کون تھا, فرمایا ان کے شوہر بریکٹ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جو بہت ہی روزے رکھنے والے اور شب زندہ دار تھے. اب آپ دیکھیں ادھر اس بات کو سمجھیے گا. مرزا جی ایک طرف تو لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ بخاری مسلم کی روایتوں کو چھوڑ کر قصے کہانیوں کی طرف جانا, بخاری مسلم کی روایتوں کو چھوڑ کر تاریخ کی طرف جانا, بخاری مسلم کی روایتوں کو چھوڑ کر ضعیف روایت کی طرف جانا. اور ایک طرف مرزا جی بخاری مسلم کی روایتوں کے خلاف جو ہے نا وہ ضعیف روایتیں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسندیدہ اور چہیتی بیٹی تھیں, کون نہیں جانتا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جو ہے وہ نمازی روزے دار اور اللہ کے بارگاہ میں جو ہے وہ قیام اللیل کرنے والے, اور اس میں قیام اللیل میں رونے والے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے. اس میں کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 307 ہے, حدیث نمبر 4744 ہے, کہ جو مرزا جی نے بھی یہ حوالہ دے رکھا ہے. یہ اس سند کے ساتھ روایت ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی دارم حدثنا ابراہیم بن عبداللہ العبسی حدثنا مالک بن اسماعیل النہدی حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابی الجحاف عن جمیع بن عمیر. آگے پھر وہ روایت. اب یہ جو جمیع بن عمیر ہیں اس کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 153 پہ یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حالات لکھے ہیں. کہتے ہیں قال البخاری, امام بخاری نے کہا اس میں نظر ہے. امام ابن حبان کہتے ہیں رافضیون ید الحدیث, رافضی تھا, حدیثیں کرتا تھا. امام ابن نمیر کہتے ہیں کان من اکذب الناس, لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا تھا. امام ابن عدی کہتے ہیں عامۃ ما یروی لا یتابع والے ہیں, عام طور پہ جو روایت کرتا ہے اس میں اس کا کوئی بھی متابع نہیں ہوتا. یہ مطلب کذاب حدیثیں گڑھنے والی کی روایت کو مرزا جی نے بیان کرا ہے, اور مرزا جی وہاں پر یہ بھول گئے کہ صحیح بخاری کے اندر ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 106 ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا اس باب کے تحت حدیث نمبر 3662 کے تحت روایت کیا ہے. ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا اس کے باپ سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر سے. اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے. اب دیکھیں ذرا سمجھیں اس نقطے کو کہ صحیح بخاری کی حدیث وعدے کرتی ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خواتین میں، اور مردوں میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد آپ نے دیگر نام بھی گنوائے. مستدرک حاکم میں جمعہ بن عمیر کذاب کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے شوہر سے یعنی علی بن ابی طالب سے. اب مرزا جی کو سننے والے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کی جناب میں ہماری گزارش ہے کہ کیا بخاری کی روایت صحیح ہے یا اس کذاب کی مستدرک حاکم والی روایت، وہ خود فیصلہ کر لیں. اگر مثال ہے آپ فیصلہ یہ کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت صحیح، تو کیا یہ مرزا جی کے علم میں نہیں تھی؟ مرزا جی اپنے آپ کو بڑے محقق بنتے ہیں نا، کیا یہ مرزا جی کے علم میں نہیں تھی؟ اور اگر یہ مرزا جی کے علم میں تھی اور مرزا جی نے اس روایت کو یعنی درج کر دیا اور صحیح بخاری کی روایت کو چھپا گئے، تو بتائیے کہ مرزا جی نے یہاں پر 2 نمبری کی یا نہیں کی، جس کو مرزا جی 2 نمبری قرار دیتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں مرزا جی آگے کہتے ہیں مسند ابی یعلا المعجم الصغیر اور سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو عبداللہ الجدلی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریکٹ میں انتہائی دکھی ہو کر مجھ سے فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ یعنی بریکٹ میں انتہائی گستاخانہ اور کبھی فعل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی، جبکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. اب بریکٹ میں مرزا جی آگے لکھتے ہیں کہ یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منبروں پہ گالیاں دینا حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیاں بکنے کے ہی مترادف ہے. بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک. مرزا جی نے اس کے لیے مجموع صغیر امام طبرانی کی، سنن نسائی کبریٰ اور مسند ابی اعلیٰ کا مرزا جی نے حوالہ نہیں دیا، لیکن اوپر لکھ رہا ہاں مسند ابی اعلیٰ کا بھی حوالہ ہے. مسند ابی اعلیٰ مجموع صغیر اور سنن کبریٰ امام نسائی کی. اچھا دیکھیں پہلا تو نقطہ بڑا غور طلب ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی اعلیٰ ہے، اس کی یہ صفحہ نمبر 1258 پر مسند ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حدیث نمبر 7007 ہے. یہ سند کے ساتھ حدثنا ابو خیثمہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا عیسیٰ بن عبد الرحمن البجلی عن السدی عن ابی عبداللہ الجدلی. یعنی اس روایت کو جو مرزا جی نے نقل کیا سید اور لکھا بھی سیدنا ابو عبداللہ جدلی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان سے بیان کرنے والا سدی ہے. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے گا یہ معجم الصغیر کا جو مرزا جی نے حوالہ دیا، یہ معجم الصغیر کے اندر ہمارے نسخے میں صفحہ نمبر 517 اور حدیث وہی ہے 889 جو مرزا جی نے نقل کی. اس سند کے ساتھ حدثنا محمد بن حسین ابو حسین القاضی حدثنا اون بن سلام حدثنا عیسیٰ بن عبد الرحمن السلمی عن السدی عن ابی عبداللہ الجدلی. یعنی کہ جو مسند ابی اعلیٰ ہے اور جو معجم الصغیر ہے دونوں کی سند کا منتہا آ کر ہوتا ہے سدی کے اوپر. ٹھیک. اچھا پھر ذرا یہ دیکھیے گا، یہ امام نسائی کی سنن کبریٰ جو مرزا جی نے حوالہ دیا، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 133 ہے، کتاب الخصائص ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی فقط سبنی. اس کے تحت حدیث نمبر جو مرزا جی نے بھی درج کیا حدیث نمبر 8486. اس سند کے ساتھ اخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا یحییٰ بن ابی بکیر قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبداللہ الجدلی. یعنی یہاں ابو اسحاق باب ابو عبداللہ الجدلی اس کو بیان کرتے ہیں. اچھا یہ میرے ہاتھ میں الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ہے، یعنی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات المدلسین کے اوپر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی تحقیق. ٹھیک ہے. اس کے صفحہ نمبر 58 پہ عمر بن عبداللہ السبئی الکوفی، جو یعنی کہ ابو اسحاق کا یہ پورا نام ہے عمر بن عبداللہ السبئی، وہ کہتے ہیں مشہور بالتدلیس، تدلیس کے ساتھ مشہور تھے. اور اس کی تحقیق میں نیچے شیخ زبیر نے حاشیے میں لکھا سکا مقصر عابد اختلط بآخرہ، یعنی تقریب حافظ ابن حجر کی تقریب کے حوالے سے کہ سکا تھے یعنی کثرت سے روایتیں بیان کرنے والے تھے، عبادت گزار تھے، مگر آخر عمر میں حافظہ متغیر ہو گیا تھا. مدلس بھی تھے اور اختلاط کا بھی شکار ہوئے. روایت صیغہ ان سے ہے اور سن ذرا اس بات کو، یعنی کہ ان ابی اسحاق ان ابی عبداللہ الجدلی روایت. اور مرزا جی یہ بات لکھتے ہیں کہ محدثین کا یہ پیٹ اصول ہے کہ مدلس راوی کی صیغہ ان سے روایت ضعیف ہوتی ہے. یہ کئی دفعہ مرزا جی کہہ چکے ہیں. اب غور طلب نقطہ ہے کہ مدلس راوی کی صیغہ ان سے روایت جب ضعیف ہوتی ہے تو مرزا جی نے یہ روایت یہاں درج کیوں کی؟ ایک بات. اب ذہن میں خیال آیا کہ سدی نے تو ان کی مطابقت کر رکھی تھی. نہیں، ابو اسحاق کی ابو عبداللہ الجدلی سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اور ابو اسحاق اس کو صیغہ ان سے وابستہ ابو عبداللہ الجدلی بیان کر رہے ہیں. اور دیگر کتب دیکھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ابو عبداللہ الجدلی سے بیان کرنے والے تھے وہ سدی تھے. تو کم از کم ابو اسحاق نے تدلیس کرتے ہوئے سدی کا نام گرایا. اور سدی کے بارے میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا، ایک دفعہ پھر میں یہ عرض کر دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 395 اور 396 کے اوپر امام ابن معین، امام ابو حاتم، امام مہدی وغیرہ محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس کی روایت سے دلیل پکڑنے کو جائز نہیں سمجھتے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ
مطلب اس پہ شیعت کا الزام ہے. لیس جو ہے ان سے سند کے ساتھ جو ہے امام جوزجانی نے روایت کیا کہ کوفہ میں 2 جھوٹے تھے, ایک سدی اور دوسرا کلبی. تو یہ سدی جو ہے وہ جھوٹ بولتا تھا. اچھا پھر آپ سمجھیں ذرا بات کو, ایک نقطہ غور طلب ہے. مرزا جی نے اس حدیث کو جس عنوان کے تحت درج کیا وہ یہ کہ بنو امیہ, اور مرزا جی نے آگے یہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء کے حوالے سے لکھا بھی ہے کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں ایسا کرتے تھے. یہ مرزا جی نے یہ بنو امیہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کام بنو امیہ نے شروع کروایا. وہ تو ہم انشاءاللہ جب یہ اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی صرف نقطہ غور طلب یہ ہے, اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ کام کون کرتا تھا یہ ہمیں ابھی پتہ لگ جائے گا. یہ میرے ہاتھ میں معجم الاوسط ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 110-111 ہے, حدیث نمبر 344 ہے. حدثنا احمد بن رشدین قال حدثنا یوسف بن عدی الکوفی قال حدثنا عمر بن ابی المقدام عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن ابن اخی زید بن ارقم قال دخلت علی ام سلمہ ام المؤمنین فقالت من این انتم. سنیے ذرا بات, یعنی کہ اگر وہ روایت صحیح ہے تو پھر اس کو قبول کرو کہ عبد الرحمن جو کہ زید بن ارقم کے بھتیجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ ام المؤمنین کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا من این انتم, تو کہاں سے آئے؟ فقلت من اہل الکوفہ, میں اہل کوفہ میں سے. تو کن میں سے ہے؟ میں اہل کوفہ میں سے. لیکن میں سے ہوں, میں اہل کوفہ میں سے ہوں. فقالت ام سلمہ کہنے لگی انتم الذین تشتمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کہ تم لوگ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذلک گالیاں دیتے ہو. قلت ما علمنا احدا یشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو کسی کو نہیں جانتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہو, نعوذ باللہ. قالت بلا, ام المؤمنین کہنے لگیں کہ کیوں نہیں, الیس تلعنون علی, کیا تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ. وتلعنون من یحبہ, کہ جو ہے وہ, اور تم علی کو محبت کرنے والوں پہ لعنت نہیں کرتے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرتے تھے. تو اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ گالیاں دینا اور یہ لعنت کرنا, مرزا جی کا یہ کیا ہوا ترجمہ, یہ گالیاں دینا لعنت کرنے کا کام اہل کوفہ کرتے, بنو امیہ نہیں, اہل کوفہ. اور اہل کوفہ رافضیت اور خوارج کا گڑھ تھا, تو یہ کام رافضی یا خارجی تو کرتے ہوں گے, بنو امیہ سے ثابت نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد تفصیل ہے, بلکہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.